ناظرین، ہم فارچونیٹ ہیں کہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں کونسل فار پاکستان کے ایگزیکٹو آفیسر علی رضا صاحب موجود ہیں. سر، ہم آپ کو آج جشن سالگرہ کی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. اور آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک. آپ کو بھی اور پوری جماعت کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سر. سر، کچھ کویشچنز جو ہے ہمارے لیے ان لائٹننگ ہوں گے، پرٹیکولرلی جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں اور سچویشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر جماعت نے بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا ہے. تو اس ڈیوریشن کے اندر آپ ایز اے انسٹیٹیوشنل ہیڈ آپ کیسے دیکھتے ہیں جماعتوں کے ان چیلنجز کو، اور اداروں نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے؟ آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کیجیے گا اس حوالے سے. شیور. تھینک یو. میرا جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پورا سال کووڈ کی وجہ سے کافی تکلیف دے رہا، جماعت کے لیے بھی، پوری کنٹری کے لیے، پوری دنیا کے لیے کافی تکلیف دہ سال تھا. انسٹیٹیوشن نے جس حد تک کوشش کی کہ اس جماعت کو اس پینڈیمک کے اندر جو ہے سپورٹ کریں. دا جرنی اسٹارٹڈ بیک ان مارچ، جہاں پہ جماعت کے لیے اویئرنیس ہم نے کریٹ کی اور ہیلتھ بورڈ کے پلیٹ فارم سے جماعت کو اس بیماری کے بارے میں، اس وائرس کے بارے میں ہم نے آگاہی پہنچائی. اس کے لیے بہت سارے کمیونیکیشن مٹیریل جماعت کی طرف ہم لے کر آئے تاکہ ان کو اویئرنیس ہو اور وہ اپنے آپ کو اس چیز سے، اس وبا سے جو ہے وہ بچا سکے، پروٹیکٹ کر سکے. دور دراز ہماری جماعت پھیلی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، چترال کے اندر بہت دور تک ہماری جماعت رہتی ہے. تو ان جماعت تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے خدمتگاروں نے مائکرو فون کے تھرو، میگا فون کے تھرو ان کو میسیجز پہنچائے. بلڈنگوں کے اندر، جہاں کالونیز کے اندر ہماری جماعت رہتی ہے، وہاں پہ پوسٹرز لگائے گئے تاکہ جماعت تک اس چیزوں کے بارے میں، اس کے بیماری کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہم دے سکیں. بہت سارے ہمارے خدمتگار، وی ور فارچونیٹ کہ وہ آگے آئے، انہوں نے خدمت کی، اپنے خدمت کو جو ہے وہ پیش کیا. ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے جو ہیلتھ بورڈ کے ورکرز تھے، انہوں نے نہ صرف اویئرنیس دی جماعت کو، بلکہ ان کو ٹیسٹنگ کے لیے جو بھی فیسلٹیز اویلیبل تھی شہروں کے اندر، چاہے گاؤں کے اندر، ہمارے رورل ایریاز کے اندر، ان کو ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ مدد پرووائڈ کی. ان کو ہاسپٹلس تک لے کے گئے ٹیسٹ کروانے کے لیے. جو انفارچونیٹ ہمارے مرید تھے جو کہ اس بیماری کی وبا میں آئے، ان کو ہسپتالوں تک لے کے جانے کے لیے ہمارے خدمتگار آگے آئے. بہت سارے ہمارے جماعت کے فیملیز تھے جو کہ اس مشکل گھڑی کے اندر اکنامک ٹرموائل سے گزر رہے تھے. ان کی نوکریاں چلی گئی، جو ڈیلی ویجرز تھے ان کے پاس روزگار نہیں تھا. تو ہمارے ویلفیئر کے جو خدمتگار تھے، ہمارے ادارے تھے، وہ آگے آئے. بہت سارے ہمارے خاموش خدمتگار، ہمارے ڈونرز، انہوں نے جماعت کے لیے ویلفیئرس کو جو ہے وہ ڈونیشنز وغیرہ دیے، جس میں چاہے وہ ان کائنڈ سپورٹ ہو، راشن کے فارم میں، سبزیوں کے فارم میں، یا کیش سپورٹ ہو. اور ہم نے یہ کوشش کی کہ اداروں کے توسط سے ان فیملیز کو ہم یہ تمام کی تمام چیزیں پہنچا سکیں اور ان فیملیز کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. سو یہ ہماری کچھ کوشش تھی جس کے ذریعے سے ہم نے جماعت کو سپورٹ پرووائڈ کیا. بہت سارے دوسرے بھی ہمارے مراحل تھے جہاں جماعت کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز، گلوز، ان تمام چیزوں کی رسائی کی بات آئی تو اداروں نے شہروں سے یہ چیزیں خرید کے دور دراز ہمارے جماعت خانوں تک یہ چیزیں پہنچائیں. ماسک کی بہت زیادہ قلت تھی انیشیل پیریڈ میں. اکنامک پلاننگ بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ٹریننگز ارینج کروائی اور ہماری جماعت کی جو بہنیں ہیں جو سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا. انہوں نے پھر ماسک بنا کے ایون چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی وہ ماسک جو ہے وہ پرووائڈ کیے تاکہ جماعت اس تکلیف سے بچ سکیں. سینئرز کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ تکلیف کے اندر تھا، آئسولیٹڈ فیل کر رہا تھا. جماعت خانہ جو کہ ہمارا ایک سوشل پلیٹ فارم بھی ہے، کیونکہ وہ بند ہو گیا تھا. سو سینئرز کے لیے ان کی رسائی کے لیے طریقہ بورڈ کے ساتھ مل کے، ویلفیئر کے ہمارے جو سینئر پورٹ فولیو ہیں انہوں نے مل کے بہت سارے پروگرام کیے، آن لائن پروگرامز کیے ہیں. ہمارے ویلفیئر کے بہت سارے خدمتگار تھے جو ان سینئرز کے گھر پہ جاتے تھے ریگولر بیسس پہ. ان کی جو بھی نیڈ تھی ڈیلی بیسس پہ، ان کی نیڈ، ان کی میڈیسنس وغیرہ کی نیڈ تھی، ان کو لا کے خرید کے دینا، ان سے انگیج ہونا. جو بیمار تھے، جو لوگ آئسولیٹڈ تھے، ان کو فون کرنا، ان سے فون پہ بات کرنا. یہ کچھ چیدہ چیزیں تھیں جس کی بیسس پہ جو ہے انسٹیٹیوشن نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان جماعت کی طرف، ان مریدوں کی طرف جو ہے وہ رسائی لے کے جائے. اور اس پورے پرسپیکٹو کے بیچ میں ہمارا جو مین آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جماعت میں ایک امید کی کرن کو جگانا. اور جس طریقے سے امام نے بھی اپنے تمام ڈیورنگ دس پیریڈ جتنے بھی ارشادات بھیجے، تعلیقہ مبارک بھیجے، اس کے اندر امام نے بھی ہوپ دلائی ہے. سو ہم بھی چاہتے تھے کہ جماعتوں کے اندر اس ہوپ کو ہم لے کے جائیں کہ یہ ایک مختصر عرصے تک ایک تکلیف ہے اور انشاءاللہ یہ تکلیف بہت جلد دور ہو جائے گی. اور اس ہوپ کے ساتھ ہی ہم نے کوشش کی کہ جماعتوں کے اندر ایک اس اسپارک کو ہم اگنائٹ کریں کہ جماعت ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. اور اس پورے دور کے اندر 10 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں. وی ور ویری فارچونیٹ کہ ہمارے جو خدمتگار ہیں، ہم نے جب خدمتگاروں کی طرف دیکھا وہ خدمتگار آگے آئے. اینڈ وی ور فارچونیٹ ٹو ہیو والنٹیئرز جو کہ ہمارے ساتھ آئے، چاہے پھر وہ پروفیشنل کیپیسٹی کے ہمارے اسٹاف ہو، انہوں نے بھی والنٹری کام کیا، اور جو فل فلیج ہمارے والنٹیئرز تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا. اور امام نے اپنے May 23 کے ارشاد کے اندر ان والنٹیئرز کو سراہا بھی ہے. جس طریقے سے امام نے ارشاد کیا ان کے لیے
جس طریقے سے اپریشیٹ کیا, آئی تھنک وہ ورڈز اٹ سیلف جو ہے ان چیزوں کو پرسکرائب کرتے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے رسپانسز تھے جو کہ ہم نے اداروں کی طرف سے کوشش کی. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. یہ چھوٹے رسپانسز نہیں تھے بلکہ یہ بہت بڑے آئی تھنک انیشیٹوز تھے جس نے ہمیں یہ ہیلپ کی انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ہم ایک جماعت ہیں. بالکل. اور پرٹیکولرلی جو سینس آف والنٹیئرزم ہے وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اسماعیلی جماعت کے اندر ہیں جہاں پر ہمیں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم اکیلے ہیں, چاہے کیسے بھی حالات آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے سر بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہم آپ ہماری جماعتوں کے ساتھ اپنا پیغام شیئر کریں جو پرٹیکولرلی سالگرہ مبارک کے حوالے سے ہے. تو آپ اپنے کچھ تھاٹس ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. سو پیغام یہی ہوگا کہ سالگرہ کا اوکیجن ہے. ہماری جانب سے, تمام اداروں کی جانب سے پوری جماعت کو, گلوبل جماعت کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد, اور ہماری دعا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمیں اس مبارک اوکیجن پہ برکات نصیب کریں اور اس تکلیف سے ہمیں دور کریں, اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ایز ون جماعت مل کے کام کرتے رہیں گے, اور اداروں کے ساتھ مل کے جس بھی حد تک ممکن ہوگا جماعت کی جو بھی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو. ناظرین, جشن سالگرہ کی اس خوبصورت محفل کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اطرف پاکستان کے ایگزیکٹو آفیسر عزیز کابانی سر. سر آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پر اس موقع کی مناسبت سے آپ کو بہت بہت خوشحالی کی بھی مبارک ہو. آپ کو بھی خوشحالی کی بہت بہت مبارکباد, اور پوری اسماعیلی جماعت کو خوشحالی کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سر. سر ہم فارچونیٹ ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت اچھا موقع ہے کہ ہم آپ سے کچھ کویشچنس کر لیں. میرے لیے بھی ایک بہت اچھا موقع ہے کہ کچھ بات چیت میں اس موقع پہ کروں. انشاءاللہ سر. سر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہم نے ٹائم پیریڈ گزارا ہے پچھلے, اگر ہم 9-10 مہینوں کی بات کرتے ہیں تو جماعتیں اور ہم سب بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں, اور کافی چیلنجز ہم نے دیکھے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں جماعت کے اندر. تو جماعتوں نے بہت سارے جہاں مسائل دیکھے وہاں کچھ امید کے پہلو بھی نظر آئے. تو سر ایز اے انسٹیٹیوشنل رسپانسز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کریں گے؟ بالکل حمیرہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 ایک عالمی وبا تھی, اور دنیا بھر میں اس نے لوگوں کی جو ہے وہ زندگی کو متاثر کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پہ ہماری جماعت بھی اس سے متاثر ہوئی ہے. جو ایک مسئلہ جو بین الاقوامی طور پر تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے آپس میں رابطے اور ایک دوسرے تک رسائی جو ہے وہ کافی عرصے تک منقطع رہی, اور رسائی اور رابطے کے علاوہ بہت ساری سرگرمیاں جو تھی وہ بھی جو ہے وہ منقطع رہی, اور کچھ سرگرمیاں لوگوں کی ابھی تک منقطع ہیں, اداروں کی, لوگوں کی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک بڑا چیلنج تھا. اور ہمارا ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے, اور ہماری جو کمیونیکیشن ہے ود جماعت, ود دا کمیونٹی, وہ زیادہ تر تھرو آور ایجوکیشنل پروگرامز ہیں, چاہے وہ فارمل آری سیٹ اپ ہو یا پھر جو ہے نان فارمل ہو, جو جنرل جماعت یا یوتھ یا سینئر سٹیزنز یا ان کے لیے جو ہے وہ ہم پروگرامز کرتے ہیں. تو جب کووڈ-19 کی صورتحال آئی تو ظاہر ہے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ رابطے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں تھی. ابتدا میں لاک ڈاؤن کی سی ایک صورتحال تھی, تو اس وقت جو پہلی چیز ہمارے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ اس کمیونیکیشن کو, اس رابطے کو بحال کیا جائے جماعت کے ساتھ, اور جو ہے یا بلکہ میں کہوں گا اس کو جاری رکھا جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تبھی سے ہمارے تمام ادارے بہت زیادہ جو ہے وہ فعال ہو کر ایکٹیولی کام کر رہے تھے جماعت کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے. ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم اپنے ادارے کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے کس طرح جماعت کے ساتھ اس رابطے کو برقرار رکھیں, اور جو ہے وہ پہلی بار اس طرح کی صورتحال تھی. اور اس کا جو حل ہم نے نکالا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے آن لائن پروگرامز یا جو ہے وہ ڈسٹنس لرننگ پروگرام کو شروع کریں. اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری اکیڈمک ٹیم اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم, ان دونوں ٹیموں نے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی, اور میں اس کو اکثر کہتا ہوں بات چیت میں کہ انہوں نے ایک میریکل کیا, جو ہے نا معجزہ کیا. میں معجزہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. آن لائن جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو لے کر جانا, چاہے وہ فارمل آری ہو چاہے وہ نان فارمل ہو. ہمیں جو ہے وہ اس میں زیادہ مشکلات نہیں پیش آئی الحمدللہ, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشنل اپروچ ہے وہ سویلائزیشنل اپروچ ہے, ہیومنسٹک اپروچ ہے.
یعنی ہم جو ہے وہ فیتھ کو جو ہے وہ ایک سویلائزیشنل پرسپیکٹیو میں انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹیچ بھی کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں تھا. دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مولانا حاضر امام کی گائیڈنس کی بدولت جو ہے وہ ہم پلورلزم ہے اور جو ہے کاسموپولیٹن ایتھکس ہے, بردرہڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ان ایتھیکل پرنسپلس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو ہمیں زیادہ دقت نہیں ہوئی اپنی چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کرنے کے اندر, اور یہ ہمارے لیے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جماعت کی لیڈرشپ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا, ٹرسٹ کیا, اور جو ہے وہ ہمیں پوری سپیس دی کہ ہم آئیں اور جو ہے وہ نئے پروپوزلز لائیں, اس پہ امپلیمنٹ کریں. وہ سارے ریسورسز ہمارے لیے انہوں نے مہیا کروائے, اور لیڈرشپ سے میری مراد آفس بیئرز ہو گئے, بورڈ ہو گئی, ریجنل لیڈرشپ, لوکل لیڈرشپ, سبھی نے ہمارا ساتھ دیا. دوسرا یہ کہ ہم نے تمام مینز جس کو ہم ذرائع کہتے ہیں استعمال کیے, چاہے وہ لرننگ کے سنکرونس ماڈل ہو, اے سنکرونس ماڈل ہو, کنونشنل ماڈل ہو, سارے پلیٹ فارم یوز کیے, چاہے وہ زوم ہو یا یوٹیوب ہو, چاہے وہ جو ہے وائس میسیجنگ ہو, یہ سارا. اور ہم نے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جماعت کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ برقرار رہے. اور کئی بار ایمرجنسی سچویشن بھی ہوتی تھی, جب مولانا حاضر امام کے میسیجز, پیغام آتے تھے تو اس کو جماعت تک پہنچانا. اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان میں ہماری جماعت جو ہے بہت زیادہ جغرافیکل کلچرل ڈائیورسٹی کے اندر رہتی ہے, اور کچھ جگہوں تک رسائی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن ان حالات میں بھی ماشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز نے, ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور جماعت تک وہ امام علیہ السلام کے میسیجز پہنچائے. اور وہ میسیجز جو ہے وہ زیادہ تر میسیجز جو ہے وہ امید کے تھے, زیادہ تر میسیجز جو ہے وہ اس مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے تمام ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آنے والے اچھے وقت کی تیاری کے حوالے سے تھے, احتیاط کے حوالے سے تھے کہ ہمیں کس طرح اپنی فیملیز کی, اپنی کمیونٹیز کی, اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کی زندگی کا, ان کی جو ہے وہ تحفظ کا جو ہے وہ خیال رکھنا. تو یہ سارے میسیجز تھے, اور یہ میسیجز بہت پاورفل میسیجز تھے فار دا کمیونٹی, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے حوصلے کو بلند رکھا, اور ایک طرح کی جو ہے ایک کنیکٹیویٹی تھی, ایک رابطہ تھا, وہ جو ہے وہ بحال رہا. تو یہ ادارے کا عمومی رسپانس تھا, اور الحمدللہ آخر میں جماعت کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ملی جماعت کی طرف سے, بچوں کے طرف سے, والدین کی طرف سے, بزرگوں کی طرف سے, نوجوانوں کی طرف سے, جنرل جماعت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں پذیرائی ملی, اور جو ہے وہ الحمدللہ یہ کامیاب رہا. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم چاہیں گے کہ ہم جماعتوں کے ساتھ آپ کا آج کے دن کی مناسبت سے, خوشحالی سالگرہ مبارک کے جشن کی مناسبت سے بھی آپ کا میسیج جو ہے وہ ہم جماعتوں کے ساتھ سنیں آپ سے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے سالگرہ ہمیشہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. جب ایک فرد کی سالگرہ ہوتی ہے تو وہ فرد, اس کے دوست احباب, اہل خانہ سب اس خوشی کو مناتے ہیں. جب امام علیہ السلام کی جو ہے وہ سالگرہ ہوتی ہے تو پوری جماعت اس خوشی کو محسوس کرتی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مشکل حالات میں خوشی کے موقع آتے ہیں تو ہم اسے زیادہ محسوس کرتے ہیں, ہم اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے, اس لیے تمام اسماعیلی جماعت کو اس کی مبارکباد ہو. اور میرا میسیج وہی ہے جو مولانا حاضر امام کے لاسٹ پیغام کے اندر تھا. اس میں دو اہم چیزیں تھیں. ایک جو ہے وہ امید کی بات تھی, ہوپ کی بات تھی, کیونکہ وی آل نو کہ اب ویکسین جو ہے وہ تیاری کے بالکل جو ہے وہ آخری مرحلے پہ ہے, ٹیسٹنگ چل رہی ہے دنیا بھر کے اندر, اور امید ہے کہ جو ہے وہ اگلے سال میں وہ ویکسین جو ہے وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تک پہنچے گی, کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئندہ سال, 2 سال, 3 سال کے اندر زندگی جو ہے وہ ایک نارمل کی طرف جو ہے جائے گی, نیو نارمل سے. اور دوسری جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ جو ہے وہ ماسک پہننا ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ابھی ہم نے ماسک نہیں پہنے ہوئے کیونکہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, لیکن ہم ہر وقت سب لوگ ماسک پہنتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اور جو ہے وہ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ جو جسمانی فاصلہ, فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, اور تیسری چیز پرسنل ہائیجین ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, ہمیں یہ احتیاط رکھنی ہے. اور ہمیشہ حاضر امام کے پیغام میں ہمیں ایک چیز ملی ہے کہ
یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، Definitely. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایز اے پرسنل رسپانسبلٹی لینا ہے، اور جو ہے وہ یہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا خاندان بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد باقی جتنے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ میری یہی ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ جو ہے وہ ہم اس معاملے میں کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں، اور بہت کیئرفل رہیں، بہت محتاط رہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے اور ہم ان خطرات سے جو ہے باہر آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر. واقعی آپ نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم نے ہر وقت انشور کروانا ہے. سر آپ کا آج وقت نکالنے کا، یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج کا وہ خاص دن جس ہستی کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، ایک ایسا رشتہ جس سے ہم سب فیض حاصل کرتے ہیں، جسمانی دوری کے باوجود روحانی رابطے میں رہتے ہیں. یہ رابطہ کیا ہے اور یہ رشتہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں ہمارے قابل احترام اساتذہ سے. سر ابھی ہم نے کتنا خوبصورت گیت سنا، بہت مزیدار تھا سر. ماشاءاللہ بہت مزیدار تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ زمانے کے امام کی سالگرہ کی خوشحالی ہے، تو بچے امام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. اور یہ جو گیت ہے، اس طرح کے بہت سے گیت ہیں، یہ بھی زمانے کے امام کی اور مرید کے درمیان کی جو محبت ہے، ان محبتوں کے بہت سارے اظہاروں میں سے ایک اظہار ہے. تو سر آپ کو آج کے اس مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بہت شکریہ، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. سر یہ جو ابھی آپ نے خوبصورت بات کہی کہ محبت کے اظہاروں میں سے ایک اظہار ہے، تو یہ محبت کا اظہار، یہ روحانیت کا بندھن ہے. تو آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ پرماننٹ اسپریچول بانڈ جو امام اور مرید کے درمیان ہے. استاد محترم آپ کو میں زحمت دوں گا کہ آپ کچھ اظہار خیال کیجیے. عنوان ہے آج کا کہ پرماننٹ اسپریچول بانڈ. پہلے ہم اس کی بات کریں کہ یہ جو فریز ہے، یہ جملہ ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیا. تو شیعہ امام اسماعیلی آئین کا جو دیباچہ ہے، اس دیباچہ کے پیراگراف ڈی میں یہ بتایا گیا ہے، the authority of the imam in the Ismaili tariqa is testified by bay'ah by the murid to the imam, which is the act of acceptance by the murid of the permanent spiritual bond between the imam and the murid. کہ بیعت کے ذریعے سے مرید اور امام کے درمیان ایک مستقل روحانی بندھن قائم ہوتا ہے. تو یہ جو مستقل روحانی بندھن ہے، یہ فریز ہم نے یہاں سے اس کو اٹھایا ہے. سر اس کو اگر میں کیپچر کرنا چاہوں ایک ڈائیگرام کی مدد سے، تو مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے اگر ہم یہ آئین کے الفاظ بھی دیکھیں کہ اسماعیلی طریقہ از ٹیسٹیفائڈ بائی بیعہ بائی دا مرید ٹو دا امام. تو اس میں پہلی بات ہے کہ بیعت اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیسٹیفیکیشن ہے، ٹیسٹیفائی کرنا ہے، شہادت، گواہی دے. جی. اب شہادت جو ہے نا وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے. کیونکہ آپ اگر کسی واقعے میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ اس کی شہادت نہیں دیتے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قولی بھی اقرار کرنا ہے اور عمل کے ذریعے بھی اس کا ہے. تو یہ دونوں پہلو ہیں. اور کس چیز کی شہادت ہے یہ؟ جو جیسا کہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ امامس اتھارٹی کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ونس آپ نے جب اس اتھارٹی کو قبول کر لیا تو پھر آپ اس پرماننٹ بانڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں.
پھر امام کا اور مرید کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائیگرام جو ہے اس سلسلے میں تھا. جی سر. تو یہ جو جملہ ہے اس کے اندر 3 تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں پہلا یہ ہے کہ امام، مرید اینڈ دی پرماننٹ اسپریچول بانڈ. صحیح. تو اگر ان تینوں تصورات کو سمجھ لیا جائے تو فیتھ پہ عمل کرنا، مذہب پہ عمل کرنا اتنا آسان ہمارے واسطے ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھے کہ امام سے کیا مراد ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مرید سے کیا مراد ہے، اور کون سی چیز ہے جو ان کے درمیان یہ روحانی بندھن پیدا کرتی ہے، اور اس روحانی بندھن میں فرائض اور ذمہ داریاں جو ہے وہ کیا کیا آتی ہیں. تو ایک جو پورا خد و خال ہے ہمارے طریقے کی وہ ان 3 الفاظ کے اندر جو ہے وہ مضمر ہے. سر بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں یہاں وہ فدائی خراسانی کا ایک شعر کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا. فدائی خراسانی آپ جانتے ہوں گے خاکی خراسانی کے بھائی تھے، اور امام سلطان محمد شاہ کے دور میں بمبئی بھی آیا کرتے تھے، اور امام نے انہیں خراسان ایران کا معلم بھی مقرر کیا تھا. اس زمانے میں معلم ریلیجن ٹیچر کے طور پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ پورے علاقے کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کے سربراہ تھے وہ. تو انہوں نے بڑے خوبصورت بات کہی ہے، اور میرے خیال میں اس سے فیض اٹھاتے ہوئے جو آپ کی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس میں فرماتے ہیں کہ اے دل آ اور سن کہ میرے حیدر کی خصوصیات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، تاکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے میں چاند جیسا بن جاؤں. ماشاءاللہ، کیا بات. تو یہ جو ہمارے چند لمحات گزریں گے ہم اسی کی شان میں توصیف بیان کریں گے، اور اسی سے ہم اپنے دلوں کو منور بھی کریں گے. یہ بھی ہمارے ڈیڈیکیشن اور لائلٹی کہ ایک حصہ ہے. جی ہاں بالکل. تو جب آپ امام کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظی ترجمہ اس کا ایک روحانی پیشوا ہے، سردار ہے، لیڈر ہے، ماسٹر ہے، ہیڈ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآنی اصطلاح ہے. بالکل. اور یہ ایک منصب ہے، اور یہ اس منصب کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں بہت واضح طور پہ کیا گیا ہے، جس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آئندہ یہ سر یہاں اسکرین پہ بھی لکھا گیا ڈیزگنیشن. اب ڈیزگنیشن میں دونوں باتیں ہیں. ایک آپ نے اشارہ کر دیا کہ ڈیزگنیشن اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی منصب ہو، صحیح. اور ڈیزگنیشن ایک خطاب اور ایک ٹائٹل بھی ہے، اور یہ خطاب اور ٹائٹل متناسب ہوتا ہے اس منصب کے. بالکل صحیح. تو اس اعتبار سے یہ ایک منصب کا ایک خطاب ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جی. تو جس طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا جو انہوں نے پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں انی جاعلک یعنی ہم نے تمہیں مقرر کیا ہے بالکل لوگوں کا امام. تو امام کی تقرری من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ایک منصب ہے. جیسا کہ اور جگہ بھی ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اب اس میں 4 تصورات واضح ہو رہے ہیں. صحیح. جعلناہم ہم نے انہیں بنایا، تو اللہ بنا، اللہ مقرر کر. کیا بنایا؟ ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا. کیا منصب ان کا، اس منصب کا کام کیا، مینڈیٹ کیا ہے؟ یہدون، کہ وہ ہدایت کرتے ہیں. بھائی وہ کس اتھارٹی کے تحت ہدایت کرتے ہیں؟ بھی امرینا، ہم نے دی ہے نا اتھارٹی، تو ہمارے امر کے مطابق وہ ہدایت کرتے ہیں. تو امام کا تقرر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. ان کا کام ہدایت ہے، اور وہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کو اولو الامر بھی کہا. یہی وجہ ہے نا سر کہ امام جو بھی ہدایت فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اور اس کے امر سے ہمیں یہ ہدایت ملتی رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اور نیز یہ جو ڈیزگنیشن ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے.
قرآن حکیم ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ مستقبل میں بھی وہ ہمیں امام کے ساتھ ہی بلائیں گے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام جماعت تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو آپ دیکھیے ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی، تو یہ ایک دائمی منصب ہے کہ جب تک ہدایت کی ضرورت ہے تب تک ہادی موجود ہے، اور ہمیں ہمارے ہادی کے ساتھ ہی یوم قیامت میں بلایا جائے گا۔ اور سر آپ نے اب تک بڑی اہم باتیں کہہ ڈالی نا۔ ایک تو یہ کہ امام ایک قرآنی اصطلاح ہے، یہ ایک منصب ہے، ایک خطاب ہے، اور یہ منصب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک پل کے لیے چند لمحوں کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ امامت ہی کے ذریعے سے یوم ندعو، یعنی روز قیامت جو ہے اعمال کی جزا و سزا کا حساب بھی ہوگا، تو معیار امام ہی رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ اسی کانسٹیٹیوشن کے جو پیراگراف بی ہے اس میں جو اسماعیلی عقیدہ امامت ہے اس کو بہت ہی جامع انداز میں یہاں پیش کیا گیا ہے کہ ان اکارڈنس ود شیعہ ڈاکٹرن، ٹریڈیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، کہ بڑی واضح جو ہے وہ موقف بیان کیا جا رہا ہے کہ شیعہ عقائد، شیعہ روایات اور شیعہ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، یعنی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کے مختلف قسم کی تشریحات ہیں، ایون قرآن آیات کے بھی مختلف تشریحات ہیں۔ تو جو ہمارا نقطۂ نگاہ ہے اور جو ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے ہمارا، اس کے مطابق جو بھی آگے بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں صرف ایک دو اضافہ میں بھی کرنا چاہوں گا۔ اب آپ دیکھیے اس میں آئین کی شق بھی یہ کہہ رہے کہ ان اکارڈنس ود شیعہ ڈاکٹرین۔ اب ڈاکٹرین جو ہے وہ انٹلیکچول فارمولیشن ہوتی ہے کسی بھی اس کا، تو یعنی دوسرے لفظوں میں شیعہ انٹلیکچول آرٹیکولیشن کے مطابق صحیح، اور شیعہ ٹریڈیشن کے اعتبار۔ اب ٹریڈیشن بھی دو معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک تو ائمہ کرام کے اقوال وہ بھی ہیں، اور ٹریڈیشن مولا علی سے لے کے اب تک جو مسلک چلا آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ہے، اینڈ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، اور تاریخ کی جو تشریح و توضیح ہے۔ تو یہ تینوں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے اسماعیلی طریقے کے بیس کرتے ہیں شیعہ ٹریڈیشن۔ تو جو آگے جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے ان کی جو بنیادیں ہیں اور ان کو جو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم designated and appointed his cousin and son-in-law حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا، ڈیزگنیٹ کیا، منصب عطا کیا اور اپوائنٹ کیا اپنے داماد اور اپنے کزن امیر المومنین مولا مرتضیٰ علی کو۔ ہاں کمال صاحب، یہ جو لفظ امیر المومنین بھی استعمال کیا، میں تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر پہ بھی جاؤں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو امہ میں بحث چھڑی وہ یہ کہ مومن کون ہو سکتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ تو وہ مومن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ابتدائی کئی سالوں تک زیر بحث رہی، اور یہ ٹاپک مومن ہونے کا اتنا اہم رہا کہ اموی خلفاء نے، عباسی خلفاء نے، فاطمی خلفاء نے اپنے سکوں کے اندر بھی اپنے خطاب کے ساتھ امیر المومنین کا ٹائٹل رکھا۔ تو یہ لفظ مومن یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس جماعت کا حصہ ہیں، اور اس جماعت کے سربراہ اور ولی جو ہیں وہ امام علی کی ذات ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، وہ ان کو مقرر کیا ٹو بی دا فرسٹ امام اول کے حیثیت سے، ٹو کنٹینیو دا تعویل اینڈ تعلیم آف اللہ's فائنل میسج اینڈ ٹو گائیڈ دا مرید۔ اب وہ جس منصب پہ ان کو مقرر کیا گیا ہے اس منصب کا مینڈیٹ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخری پیغام ہے جو کہ قرآن و دین اسلام ہے اس کی تعلیم بھی دیں، یعنی اس کی تشریح کریں، اور جو ان کے باطنی معنی ہے ان کی بھی وقت اور زمانے کے مطابق وضاحت کرتے رہیں اور اپنے مریدوں کی ہدایت کریں۔ اس میں بھی یہ آپ نے جو کلیدی الفاظ ہیں نا، تعویل اور تعلیم، تعویل تو انٹرپریٹیشن ہو گئی، تعلیم اس کی ترویج ہے، پھیلانا اسے،
اور اسماعیلی فلسفے میں تعلیم کا ایک مخصوص تصور ہے. صحیح، بالکل. امام کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ امام معلم صادق ہے، معلم صادق، اور امام کی جانب سے جو کچھ بھی آتا ہے مومن کی جانب وہ اس کی تعلیم ہے. تو اس اعتبار سے تعلیم ہمارے لیے ہر وہ چیز جو امام کی جانب سے پہنچتی ہے بصورت ہدایت یا بصورت کام، جو اعمال ان کے ہیں، وہ سب کی سب تعلیم کا حصہ ہیں. اور جو بھی وہ تعلیم ہے وہ حقیقی تعلیم ہے. تعویل ہے تو قرآن کے حقیقی معنی ہے جو امام کی ذات ہمیں اور یہ بتاتی. دونوں اصطلاحات ہیں، تعویل اور تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تاریخی نوعیت کی ہے کہ پوری ہسٹری میں یہ ہمارے طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب رہی ہے. تو اس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا اینڈ پروکلیمڈ that the imamat should continue by heredity through حضرت مولانا علی علیہ السلام and his daughter حضرت بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت. اور آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ امامت جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ مولانا مرتضی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام کی نسل سے یہ جاری وہ ساری رہے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانے کے امام کی جو اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو اگر آپ تاریخ میں پیچھے لے جائیں تو امیر المومنین مولانا مرتضی علیہ السلام کی ذات تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ منصب ان کو وہاں عطا کیا گیا تھا اور ان کی اولاد میں یہ امامت کا سلسلہ ہے جس میں زمانے کے امام. آپ کی اس بات میں سر ایک اہم بات بھی ہے کہ امام کی اتھارٹی مولا علی تک جاتی ہے، اور اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر آج ہم امام کو ماننے والے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کی پیداوار ہیں یا پچھلے چند سالوں کی پیداوار ہیں، بلکہ ہمارا رشتہ تاریخ میں مولا علی کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے اتھارٹی کی بات کی کہ امام کی اتھارٹی مولا علی علیہ السلام سے آ رہی ہے، تو ان کو یہ اتھارٹی جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ بالکل ان کو یہ اتھارٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. اچھا، آپ کا اختیار کیا تھا؟ آپ مومنین کے مولا تھے. اچھا، مولا کے کیا معنی ہے؟ اتھارٹی، کارساز. اب قرآن میں کتنی خوبصورتی سے یہ فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اختیار ہے. جیسے کہ اور جگہ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے کسی بھی معاملے میں تو آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، آپ کو اس سے ڈسپیوٹ کرنے کا بھی حق نہیں رہتا اور کوئی حق آپ کے پاس نہیں رہتا. تو آپ کی جانوں پر، مومنین کے جانوں سے زیادہ رسول خدا کو حق حاصل ہے. اور غدیر خم میں جب آپ نے من کنت مولا فعلی المولا کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے آپ نے سوال پوچھا اپنے خطبے میں، الستُ اولا بکم من انفسکم، کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ کہ کیا یہ پیغام تمہیں پہلے نہیں دیا جا چکا ہے آیات کے ذریعے سے کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ یہ اسی کی گونج ہے سر. اسی کی گونج ہے. تو نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہم پر اختیارات رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فمن کنت مولا فعلی المولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جو اختیار، جس طرح کے اختیارات تم پر مجھے حاصل ہے، اب علی تمہارا مولا ہے اور اس کے پاس یہ اختیارات جو ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. صحیح. تو اچھا، اور مینڈیٹ آف امامت میں، امامت کا جو منصب ہے، ذمہ داری ہے، اس میں تعویل اور تعلیم ان دونوں کو جاری رکھنے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام ہے قرآن اور اسلام کے، تعویل اور تعلیم کو جاری رکھنے کی ذمہ داری امامت کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے امام جو ہے وہ مذہب کی تشریح کریں گے. تو ایک بات بڑی واضح ہوگی کہ جب قرآن اور اسلام کی تعلیم اور تعویل کی ذمہ داری زمانے کے امام کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیتھ یعنی مذہب کی وقت کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنا اور قابل عمل بنانا یہ زمانے کے امام کی ذمہ داری اور مینڈیٹ کا حصہ ہے. بالکل.
یہ آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، انٹرپریٹیشن آف فیتھ. تو آپ لفظ انٹرپریٹیشن کو دیکھیے سر، ہم کہتے ہیں نا تشریح. اب جیسے ہی لفظ تشریح میں کہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ زبانی تشریح، لیکن امام صرف زبانی تشریح نہیں کرتے بلکہ اس کا عملی اظہار بھی کرتے ہیں. جیسا آپ نے کسی کئی موقع پہ فرمایا بھی ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ عملی ہے اور ایکیڈین ایک طرح سے اسی اظہار ہے. بالکل. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا انٹرپریٹیشن آف فیتھ، تو اس میں وہ زبانی اظہار بھی آ جاتا ہے اور عملی اظہار بھی. اور جو مذہب کا فارم جس وقت کے مطابق جو فارم آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے وہ زمانے کے امام جو ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائیں. اور یہ انٹرپریٹیشن میں ایک اور نقطہ بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ ایک مخصوص وقت کے لیے ایک انٹرپریٹیشن ہے. صحیح. کیونکہ انٹرپریٹیشن کا مطلب ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہے، وقت بدلے گا تو انٹرپریٹیشن بھی تبدیل ہوگا. انٹرپریٹیشن بھی اپنے کانٹیکسٹ میں ہوگا. ایگزیکٹلی. صحیح. بالکل رائٹ. میں اس کی ایک مثال دوں، جیسے کہ زمانے کے امام ہے وہ ایک روحانی ڈاکٹر کی طرح ہے، اور یہ تصور بھی ہے کہ مرشد ہے وہ آپ کا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. تو یہ روحانی ڈاکٹر کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مریض کی حالت کو دیکھ کر، صحیح، مریض کے مرض کو دیکھ کر وہ جو علاج ہے، میڈیسن ہے، وہ تشخیص کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ مریض کے مفاد میں ہے صحیح ہے کہ وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی ایڈوائس کے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے. مرید کے مفاد میں ہے کہ زمانے کے امام جس طرح سے آپ کو گائیڈ کرے اس طرح آپ اپنے مذہب پہ عمل کریں. جس طرح ہم ڈاکٹر ایک پرسکرپشن دیتا ہے تو ہم کتنی ریلیجیسلی، مطلب کتنی زیادہ ہم حفاظت کے ساتھ ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں. جناب وہ لوگ تو گھڑی دیکھتے ہیں، 2 بجے میری گولی کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے کھانا ہے. تو کتنا ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے اور وہ جو پرسکرائب کرتا ہے چیزیں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اسی لیے ہیں کہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کا مسیحا ہے. تو یہ مریضوں کے لیے ہمیشہ سیف ہے کہ روحانی ڈاکٹر جو میڈیسن دیتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، اور سیلف میڈیکیشن سے جو ہے وہ بچ کے رہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے مثال ہیں، سیلف میڈیکیشن کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے اپنی صحت تباہ کر لیے. سر میں درد ہوا تو یہ کھا لو، پیٹ دکھتا ہے تو خود یہ کھا لو، اور بخار ہے تو یہ کھا لو، نیند نہیں آتی ہے تو یہ نیند کی ٹیبلٹیں کھا لو. پتہ چلا کہ بھئی ہم نے ہمارے جسم میں خون سے زیادہ میڈیسن گردش کرو. تو سیلف میڈیکیشن از آلویز ڈینجرس. تو جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں شفا کے لیے تو میڈیسن میں شفا ہے، مگر وہ میڈیسن کا شفا جو ہے وہ آپ تک پہنچے یہ پرسکرپشن ڈاکٹر دیتا ہے. اس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں شفا نازل کیا ہے. ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے جس میں کیور ہے، شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسا کہ میڈیسن ہے. صحیح. تو میڈیسن میں جو ہے اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی میڈیکل اسٹور میں جائیں تو وہاں جتنی بھی میڈیسن لگی ہوتی ہے ان سب میں شفا ہے. آپ شفا خانے میں جاتے ہیں تو شفا خانے میں جا کے آپ تندرست نہیں ہوتے ہیں. بہت اچھے سے، بہت خوب. صرف شفا خانہ آپ کو تندرست نہیں دیتا ہے، وہاں ڈاکٹر ہوتا ہے اور آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. تو شفا خانے کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوتا ہے. بہت اچھے. تو ہم اگر میں فارمیسی میں چلا گیا، چاروں طرف دوائیاں ہیں اور سب میں شفا ہے، اور میں سب میں شفا ہے، میں 4 دوائیاں اپنی مرضی سے اٹھا کر کھا لیا تو خدا جانے میرا حال کیا ہو ہوگا. جائے گا. تو وہ شفا ہے، مگر شفا کب ہے؟ جبکہ کوالیفائڈ ڈاکٹر آپ کی صحت کے مطابق، آپ کی بیماری کے مطابق، آپ کے علاقے کے مطابق، آپ کے علاقے کے موسم کے مطابق آپ کو میڈیسن کا ڈوز پرسکرائب کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو بالکل ہی ڈسپلن کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے شفا بنتی ہے، نہ یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اٹھائے. بالکل اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں شفا ہے، اس کے ساتھ ایک معلم صادق جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پروپرلی وقت کے مطابق پرسکرپشن کی ضرورت ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ شفا ہے. شفا ہے تو طبیب ہونا چاہیے.
تو مقصد اگر شفا ہے، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ابھی آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، یا آپ کی سرجری ہونی ہے، یا آپ کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے، یا آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں، آپ صرف واک کیجیے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور پھر بعد میں ہم ان کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے، جب ڈاکٹر آپ کو کوئی پرسکرپشن دیتا ہے تو آپ کبھی ڈاکٹر کے پرسکرپشن پر آرگیومنٹ نہیں کرتے، سوال نہیں پوچھتے، یہ سر آپ نے یہ 4 میڈیسن کیوں دیے، وہ تو 3 دیتا ہے، یا آپ نے یہ ٹیبلٹ کیوں لکھی، بھائی وہ فلان تو یہ ٹیبلٹ لکھتا ہے. یہ اور یہ آپ کا پوچھنا آپ کا کام بھی نہیں، جو کہ آپ کوالیفائڈ بھی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو دن میں یہ 2 ٹیبلٹ لینی ہے تو آپ آرگیو نہیں کرتے، آپ نے 2 کیوں دی، میں 4 لے لوں تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ اوور ڈوز ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہوگا. اگر نقصان ہوگا تو میں 1 لے لوں تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا، وہ انڈر ڈوز ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ کتنا پیمانے کے ساتھ کام چلتا ہے. بالکل. کیونکہ وہ آپ کے خوراک، اس کا ڈوز اینڈ ٹائمنگ، ڈیوریشن. یہ سر اس میں جو آپ نے لفظ پرسکرپشن استعمال کیا نا، یہ اس نے بھی مجھے بڑا فیسینیٹ کیا. اب دیکھیے پرسکرپشن کا پروسیس دیکھیے، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، پوچھے گا آپ کو کیا تکلیف ہے، میں کہوں گا یہ، پھر اگلا سوال ہوگا پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کتنے عرصے سے ہے، ہسٹری پوری جانے گا، اور پھر اس کے بعد دوائی تجویز کرے گا. اور دوائی تجویز کر کے مرض کے اعتبار سے کہے گا، لیکن میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، وہ یہ کہے گا کہ اچھا یہ دوائی میں تمہیں دیتا ہوں 5 دن تک کھانی ہے. تو پرسکرپشن میں ماضی بھی شامل ہے، ڈاکٹر مریض کے پچھلے حالات کو دیکھتا ہے، موجودہ کنڈیشن کو دیکھتا ہے، اس کے اعتبار سے دوائی دیتا ہے، اور وہ دوائی ایسی ہوتی ہے کہ مستقبل تک وہ کارآمد رہتی ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہم اس کا اطلاق امام زمان کی ہدایت پہ کریں تو وہ بھی بالکل ایسی ہی نظر آتا ہے. آپ کسی بھی اچھے ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، MR نمبر، ٹھیک ہے، ہاں، کہ میڈیکل ہسٹری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ 5 سال پہلے آپ کو یہ ہوا تھا، 8 سال، کیونکہ ان کے پاس وہ فائل موجود ہے. تو ان کو دیکھ کر پھر جو ہے وہ اس کو تشخیص میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریڈیشن بھی جو ہے اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا معلم ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے کہ جو اس بیس پر آنے والے وقت کے مطابق ہدایت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں. 2-4 کتابیں اگر میں اٹھا کے 2 کتاب مارکیٹ سے میڈیسن کی لا کے پڑھ لوں اور اپنے آپ کو میں سمجھ لیا کہ بس میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں، اپنا بھی علاج کر رہا ہوں، لوگوں کا بھی کر رہا ہوں، تو میں اپنی جان سے بھی کھیلوں گا اور میں دوسروں کی جان سے بھی. آپ نیٹ اٹھا لیجئے کمال صاحب، وہ اس میں آپ کو علامات بھی ملیں گی، پرسکرپشن بھی ملیں گی، ساری چیزیں مل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن گئے. بالکل نا. تو سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، وہ جو ہم نے امامت کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ پڑھا تھا اس میں تھا کہ امام کے مینڈیٹ میں، امام کے منصب میں، آپ کی ذمہ داری میں یہ بھی انکلوڈ ہے کہ ٹو گائیڈ ہز مریدز، ان کی مریدوں کی ہدایت کرے. اب جب ہدایت کی بات آتی ہے تو وہی اہدنا الصراط المستقیم ایک قرآن حکیم کی ایک دائمی دعا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے سکھایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہے. جب یہ آیت پڑھ رہے تب تک آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. بہت تو ٹھیک ہے، تو ہدایت کا تعلق ہمیشہ زمان اور مکان کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ اور پلیس یا اسپیس کے ساتھ ہے، جو کہ اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوگا. اور سر یہ جو ہدایت ہے وقت اور جگہ کے تقاضوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. اب حاجی امام کے بھی آپ بہت سارے ارشادات دیکھیے، ماضی کے ارشادات اٹھا لیں، موجودہ امام کے بھی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے ارشادات میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں. انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں پہ زور دیا. ایک زمانہ تھا جب دنیا بھر میں معاشی بحران تھا تو امام نے فرمایا کہ آپ کساد بازاری ہے، آپ پروڈنس سے کام لیں، پیسے بچائیں. وہ زمانہ آیا جب ایجوکیشن میں کمپٹیشن بڑھ گیا تو امام نے پھر ہدایت اس بات پہ دی کہ آپ میریٹوکریسی کا خیال رکھیں، علم میں وہ ساری چیزیں لے آئیں. نالج سوسائٹی آئی تو امام نے پھر کہا کہ یو شوڈ بیکم دا لیڈر آف دا نالج سوسائٹی. تو آپ دیکھیے کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے امام کی ہدایات بھی بدلتی رہتی ہیں. چونکہ اس میں ہدایت میں تازگی رہتی ہے، چونکہ ہدایت آپ کو ہر روز
نئے حالات کے مطابق چاہیے. 50 سال پہلے 100 سال پہلے آپ سے کیا بات کہی گئی ہے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھائیے, تعلیم 100 سال پہلے کی تعلیم آج کی تعلیم آپ دیکھیں کتنا بدل گئے. سائنس کی بات کریں, 100 سال پہلے سائنس سے جن اصولوں کو بہت بڑا سمجھا جا رہا تھا آج شاید وہ فرسودہ ہو گئے ہیں اور نئے اصول سامنے آئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, میرے ایک دوست کے کمر کا آپریشن تھا. اب جس زمانے میں تھا اس میں کمر کا آپریشن کرنا تو سمجھا جاتا تھا آپ نے کمر کا آپریشن کیا نا تو آپ کی کمر گئی صحیح, تو آپ علاج ہی نہیں کرا سکتے. اب میں اس پیراڈائم میں, میرا دوست آیا کہ چلو AKU میں جاتے ہیں اور علاج کراتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہو گئے, تم اپنا کمر کا ستیہ ناش کر دو گے. انہوں نے کہا نہیں, جا کے دیکھتے ہیں. وہ ادھر گئے تو پتہ چلا آج تو وہ لیزر سرجری ہو جانے کیا ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اب وہ ڈاکٹر نے کہا اب تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں, اب تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, اب موجودہ مثال لے لیں, جب آپ دنیا میں ہزاروں لاکھوں میڈیسن موجود ہے مگر ایک ایسی بیماری نے سر اٹھایا. جی تو کیا کیا لوگوں نے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہے نا, نیا میڈیسن ایجاد ہوا. پچھلا 1 سال وہ پورا ریسرچ میں گیا کووڈ کے لیے. اب دیکھیے بالکل ایک نئی ویکسین, نئی میڈیسن مارکیٹ میں اور کمپٹیشن چل رہی ہے, لوگ نئے نالج سامنے لا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے ہزاروں میڈیسن ہونے کے باوجود, یعنی ہزاروں ہدایت ہونے کے باوجود آپ کو ایک نئی ہدایت, اب اس کی ٹرائل اور ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ کتنی ضروری ہے یہ چیز کہ کل جو کچھ آپ نے کھایا آج اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, آج آپ کو پھر سے اسی حوالے سے سر, آپ امام کے جو حالیہ پیغامات ہیں, کرونا وائرس پھیلا تو پیغامات کی نوعیت بھی اس اعتبار سے ہوگی. بدلتی رہی, بالکل صحیح بات, کہ آپ ڈسٹینسنگ رکھیں, یہ ساری چیزیں ہوں, سب کچھ. بالکل. اور اسی حوالے سے جو منصب امامت ہے اس حوالے سے ریلیجیس اینڈ جماعتی میٹرز جو ہیں ان میں زمانے کے امام کو ایبسولوٹ اتھارٹی جو وہ حاصل ہے. یعنی جہاں تک جماعتی اور مذہبی معاملات ہیں تو اس میں امام زمان کا جو ارشاد ہے, ان کی گائیڈنس ہے, وہ حرف آخر ہے مومن کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو یہ ہم نے امامت کی بات کی, کے حوالے سے بات کی. اب ہم جو اس میں دوسرا تصور ہے تھوڑی بات اس کی کرتے ہیں کہ مرید یہ ایک عربی لفظ ہے. مرید کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا, ارادہ سے بنا ہوا ہے. خواہش مند, ارادہ کرنے والا, چلنے والا, فرمان بردار, اطاعت کرنے والا, عقیدہ رکھنے والا, دینی شاگرد, چیلا وغیرہ. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم مرشد کے ساتھ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مرید کسی مرشد کے بغیر نہیں ہو سکتا, مرشد کسی مرید کے بغیر مرشد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ دونوں یہ تصورات جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مرید ہے اس کا مطلب کہ اس کا کوئی مرشد ضرور. یہ یعنی دونوں لازم ملزوم ہے نا, جیسے ہم کہیں باپ تو بیٹا ہوگا, اولاد کے بغیر باپ نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. تو جب اس کے ساتھ مرشد لگا ہے تو مرشد جو ہے رشد سے یہ بنا ہوا ہے, ریشین دال سے. اس کا مطلب ہے گائیڈ یا ہدایت کرنے والا, راہ راست پہ صراط مستقیم پر ہدایت کرنے والا ایک لیڈر. اور مرشد جو ہے وہ زمانے کے امام کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے. صوفیزم میں بھی یہ اصطلاح ہے, مرید مرشد کا اصطلاح جو ہے کہ مرید جو ہے وہ کسی کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے روحانی راستے پر جو ہے سلوک جسے کہتے ہیں کہ اس پر وہ چل پڑتا ہے. اور اس کا جو مرشد ہے یا وہ مرشد کہلائے یا پیر کہلائے یا شیخ کہلائے, مگر ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے بالکل پیر مریدی کا, جس کو وہ عہد بھی کہتے ہیں, بیعت بھی کہتے ہیں, میثاق بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا روٹ جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر. اس میں بھی یہ جو لفظ مرید ہے, اب اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے مرید ون ہو سیکس. اب سیکھ مانے متلاشی, تلاش میں رہنے والا, جستجو میں رہنے والا, خواہش مند ہے, آمادگی ہو. تو مرید پھر وہ شخصیت ہے, وہ شخص ہے جو کہ آمادہ ہے ذہنی, جسمانی, روحانی طور پر. نہیں ایگزیکٹلی وہ خود آ رہا ہے. جی تو وہ تو مرید مرشد کے اندر جو یہ تعلق کی نوعیت ہے کہ مرید از خود سبمٹ کرتا ہے. مرید خود اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کرتا ہے. تو جو ان کے درمیان جو چیز جو عہد ہے ان کے درمیان میثاق ہے, جسے بیعت بھی کہا جاتا ہے,
تو بیعت کے ذریعے سے مرید جو ہے وہ زمانے کے امام کو ایک وفاداری کا قول دیتا ہے جس میں ان کا ایبسولوٹ لائلٹی اینڈ اوبیڈینس شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بیعت جو ہے وہ ایک اوتھ آف ایلیجینس ہے، اور یہ جو بیعت ہے یہ بھی قرآنک ٹرم ہے. ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تو یہ بیعت کا لفظ وہاں استعمال ہوا. قرآن میں اسی کے جو مترادفات ہیں جن میں میثاق ہے وہ بھی ایگریمنٹ اور اس میں شامل ہوتا ہے، اور عہد جو وعدہ لینا یا قول و قرار لینا، یہ آیات قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا. یعنی آلریڈی ایک عہد و پیما ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں. تو کیا اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، جس کا مطلب کہ دیکھیے عہد کا تصور الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، وہاں بھی یہی لفظ استعمال. ام لم تقولوا انا كنا غافلین، پھر نہیں یہ کہنا مت کہ ہاں کہ ہم بھول گئے تھے، ہم اس سے غافل تھے. اسی طرح میثاق کے لیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق کیا تھا. میثاق جو ہے وہ بھی عہد و پیما کے معنی میں استعمال ہوتا تو ایک لفظ عہد استعمال ہوا ہے، ایک میثاق ہے، اور تیسرا بیعت ہے. بیعت ہے بالکل. وَمَنْ أَوْفَىٰ بما بِمَا عاہد عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جنہوں نے اس چیز کو وفا کیا تھا، وفا کیا جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. تو یہ ایک جس طرح امام قرآنک ٹرم ہے، بالکل اسی طرح عہد بھی ایک قرآنی اصطلاح اور ایک قرآنی تصور. اور اسی آیت میں بھی دیکھیے نا کہ جس نے وہ عہد پورا کیا بالکل فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو عظیم اجر مل جاتا ہے. تو یہ جو اوتھ آف ایلیجینس ہے یا بیعت میثاق عہد جو ہے، یہ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے وہ کنٹینیو رہا. انبیاء کے دور میں بھی یہ جاری رہا، اور انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی مرید اور امام کی جو بیعت، عہد و پیما اور میثاق کا رشتہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو یہ ہم نے بات کی کہ مرید اور امام کے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ بنتا ہے، اور وہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ایک بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اچھا، بیعت جو ہے اس میں ایک مرید اپنے امام سے کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے امام کو امام تسلیم. بھائی کچھ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے جو آپ ایگری کرتے ہیں، اس میں مرید اپنی اس کی سپردگی کیا ہوتی ہے، اور وہ کیا ایکسیپٹ کرتا ہے، کیا تسلیم کرتا ہے، وہ کیا دے رہا ہے اور کیا لے رہا ہے. تو دس ایلیجینس، یہ جو قول و قرار ہے وفاداری کا، یونائٹس آل اسماعیلی مسلم ورلڈ وائڈ. یہ دنیا بھر کے تمام اسماعیلی مسلمانوں کو آپس میں ملاتا ہے ان دیئر لائلٹی، ڈیووشن اینڈ اوبیڈینس ٹو دا امام، کہ وہ ان کی وفاداری اور ان کی عقیدت مندی اور فرمان برداری، تابعداری، ان تین چیزوں کا وہ اقرار کرتا ہے زمانے کے امام کے لیے. اور یہ ود ان جو کانٹیکسٹ ہے وہ اسلامک کانسیپٹ آف یونیورسل بردرہڈ، جو عالمی مسلم بھائی چارہ ہے، اسی کے کانسیپٹ کے اندر ہی ہے. اسی کو میں لوں اگر کہ جو آپ نے یہ تین باتیں کہیں اور یونیورسل بردرہڈ ہے، تو ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ لائلٹی، ڈیووشن، اوبیڈینس وہ بیڈ راک ہے، وہ سالڈ گراؤنڈ ہے جس پر یونیورسل بردرہڈ کھڑی ہے. اور جب ہم لائلٹی، ڈیووشن اینڈ اوبیڈینس کو بھی لیتے ہیں، لائلٹی کیا ہے؟ فرما برداری. میں لائلٹی فرما برداری نہیں ہے، لائلٹی وفاداری ہے. میں کسی کا وفادار رہ کے بھی نافرمان ہو سکتا ہوں، اس کی بہت ساری باتیں مانوں، کچھ باتیں نہ مانوں. لائلٹی میں میری وفا ہے. ڈیووشن میں لگن، محبت، پریم، آؤٹ آف لو. اور اوبیڈینس میں یہ ہے کہ مجھے وہ جو کہے اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو یہ لائلٹی، ڈیووشن اینڈ اوبیڈینس جو ہے نا، ہم اظہار کر کے پورا سبمٹ کر رہے ہیں. اور جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں
تو پھر ہم اس عالمگیر برادرہوڈ کا بھائی چارے کا حصہ بن جب جاتے تینوں چیزیں آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رہتا ہیں. کیا؟ بہت اچھے. تو یہ ہے کہ لائلٹی، ڈیووشن، اوبیڈینس ٹو دی امام آف دا ٹائم، یہ الفاظ ہیں جو قابل غور ہیں. بہت کہ سگنیفیکنٹ. آپ ہمیشہ زمانے کے امام کے وفادار رہیں گے. نمبر 1 آپ کی عقیدت مندی جس کا اظہار ہم نے شروع میں جو ہے وہ اس میں کی کیا. صورت میں دیکھا، اور بہت ساری صورتیں جو ہے تو آپ کی عقیدت مندی اس کے اندر ہے، اور فرمان برداری، اوبیڈینس، تابع داری. ٹھیک ہے نا، جب آپ تابع داری کا قول دیتے ہیں تو پھر آپ کوشچن نہیں پوچھتے، اس طرح سوالات نہیں پوچھتے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک ایسے مرشد کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہے، تو اب بس میں اس کے حوالے ہوں، وہ ذمہ دار ہے مجھے پار لگانے کے لیے. اور یہ جو اوبیڈینس لفظ بھی ہے نا، یہ پورا محبت کا ہے نا، پریم ہے. اب آپ دیکھیے عشق اور پریم میں ہوتا کیا ہے، وہاں کوشچن نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. کمپلیٹ سبمیشن ہے. اور اس میں یہ سبمیشن غلامی بھی نہیں ہے، کیونکہ غلامی میں تو یہ ہوتا ہے کوئی جبر کرے نا. یہ سبمیشن وہ ہے جو آؤٹ آف لو ہے، میں خود آگے بڑھ کے دل و جان سے چاہ رہا ہوں، محبت سے. تو اس سبمیشن میں میری غلامی نہیں، میری آزادی ہے، میں اپنے آپ کو لبریٹ کر رہا ہوں. عشق میں تو ہم یہ کہتے بھائی عشق میں آپ جو عاشق ہے وہ اپنے آپ کو معشوق میں مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے مرید کا سبمیشن ہے. اس میں یہ کافی کی ایک حدیث ہے، الکلینی میں ہے، تو وہ مجھے یاد آئی تو میں نے کہا یہاں اس کو کوٹ کر دوں. اس میں یہ ہے کہ تمام اشیاء کا کمال بیان، اور ہائٹ آف اٹ، اس کی سربلندی، وہ جو چیزوں کے اسرار کی جو حقیقت کی کنجی ہے، اور خدائے رحمان کی جو رحمت ہے، اور وہ جو ہے امام کی شناخت کے بعد اس کی وفاداری میں. تو یہ بیعہ کی اہمیت میں یہ حدیث، شیعہ حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ دنیا جہان کی تمام چیزیں اگر آپ امام کو شناخت کر کے اس کی بیعت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ رحمتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، اشیاء کی حقیقت کا علم بھی ہونے لگتا ہے، اور آپ اپنے لیے نجات کا راستہ بھی پاتے ہیں. یہ شیعہ نقطہ نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. تو ہمارے طریقے کے اندر جو ہے وہ مذہبی، روحانی اور جماعتی معاملات میں جو ہے وہ ہم زمانے کے امام کی ایبسولوٹ اتھارٹی اینڈ انٹرپریٹیشن آف دا امام آف دا ٹائم. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات مذہب پہ عمل کرنے کے دوران مذہب کی ظاہری فارم پہ عمل کرتے ہوئے بہت دفعہ جو ہے وہ لوگ وضاحتیں طلب کرتے ہیں کہ جب آپ وقت کے مطابق چلتے ہیں تو انسان زندہ ہے تب تک جسم کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں نئی رنگت آنا اس کی جو ہے وہ بڑی گنجائش ہے. تو یہ امام کی ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہم اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور خود امام نے اس کو بہت ہی واضح طور پر اپنی تحریر میں، امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے، آغا خان تھرڈ، انہوں نے اپنے آپ بیتی میں انتہائی دو ٹوک الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں تک میرے مریدوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ our religion is our religion، ہمارا مذہب ہمارا مذہب ہے. You either believe in it or do not. یا تو آپ اس پہ عقیدہ رکھیں، اس کو مانیں، یا آپ نہ مانیں. ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. You can leave a faith. آپ کسی مذہب کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہوتا رہتا ہے سب جگہ. But you cannot, if you do not accept its tenets, remain within it and claim to reform. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی مذہب کی بنیادوں کو تسلیم نہ کریں اور اس کی اصلاح کریں، میں اس میں رہوں اور اس میں اصلاح کروں. تو اس اصلاح کا حق آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس کی چونکہ یہ بہت عجیب قسم کی سوچ ہوتی ہے. یہ لاجک ہی نہیں بنتی. آپ نے جب ایکسیپٹ کر لیا ایک ٹینٹ کو تو پھر آپ نے تو قبول کیا اسے، پھر چینج کرنے کی گنجائش کہاں سے؟ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اس کے اندر. ٹھیک ہے،
you can abandon those tenets. आप छोड़ दीजिए, आपको किसी ने बांध के तो नहीं रखा, but you cannot try to change them. आप उसको बदलने की कोशिश करें and still protest that you belong to the particular sect that holds them. या तुम उसे तब्दील भी करना चाहते हो, एट द सेम टाइम ये भी कहते हो कि मैं इस मसलक का मेंबर हूँ. अगर तुम इस मसलक के मेंबर हो, इसके पैरोकार हो, मुरीद हो, तो तुमने टेनेट्स को तस्लीम करके तुम मुरीद बने हो ना. मुरीद बनने के बाद तुम उन्हें कैसे बदलने की जो है वो, ये तो वो खुला तजाद है सर. खुला तजाद है, बिल्कुल. तो ये बात है. So there has never been any question of changing the Ismaili faith. Ismaili faith को बदलने का कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ. The faith has remained the same and must remain the same. ये हमेशा इसी तरह रहा है और ये हमेशा इसी तरह रहेगा. आपके इस्लाम मेरे मोरसों के मज़हब के अंदर सफ़ा 2829 में ये जो आखिरी, पहले तो ये पैसे बड़े दो टोक अंदाज में वाजे कर रहा है और ये बता रहा है कि भाई आपने अगर एक्सेप्ट किया है तो फिर क्या कहते हैं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, मुकम्मल तौर पे आप इस्लाम में दाखिल हो. हाफ ऑफ नहीं हो सकते. और फिर दूसरा ये कि फेथ हैज़ रिमेन्ड द सेम एंड मस्ट रिमेन द सेम. अब या मैं थोड़ा ये एम्फेसाइज भी करना चाहूँगा कि फेथ एसेंस में वही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन फॉर्म्स जो हैं वक्त और हालात के तहत तब्दील होती जाती हैं. जैसा कि हम पहले भी थोड़ी देर पहले भी बातचीत की थी कि इमाम के पास ये अथॉरिटी है कि उसमें चेंज कर सके. तो फेथ अपनी एसेंस में सेम रहता है, उसकी एसेंस को हर कस नाकस चेंज नहीं कर सकता. मुझे एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, जी बहुत ही मानी खेज है. ज़रूर सुनाइए. कि इश्क में कोई शायबा नहीं होता, इश्क में कोई शायबा नहीं इश्क में कोई शायबा नहीं होता, या होता है या नहीं होता. वाह वाह, या होता है या नहीं होता. ये नहीं कि मुझे आपसे 50% मोहब्बत है या 60% है और 70% है और 40% नहीं है. का ये मोहब्बत में ये चीज़ नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती. तो इश्क में कोई शुकुक व शुबहात की गुंजाइश नहीं है, या है या नहीं है. तो या तुम आशिक हो या फिर आशिक नहीं हो, या तुम मुरीद हो या फिर मुरीद नहीं हो. ये नहीं हो सका कि तुम आधे मुरीद हो और आधे नहीं हो. तो ये बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि जब आपने सबमिट किया है और आपने कुछ कबूल किया है तो उसके दरमियान जो मुतज़लज़ल या मुतज़ब होते बैनहुम, ये नहीं होना चाहिए उनको, वो बिल्कुल वाज़े होना चाहिए. सही. तो इमाम की ऑथोरिटी को हम जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ के लिए जो ज़माने के इमाम की ऑथोरिटी है उसको हम कबूल करते हैं, और टाइम और स्पेस दोनों के हवाले से ज़माने के इमाम जो गाइडेंस हमें देते हैं, अगर हम इस उसूल को समझ पाते हैं कि इमाम और उनकी ऑथोरिटी, मुरीद और उनका जो कमिटमेंट इमाम के लिए है, वो अहद जो इनको आपस में बांधता है, इसको सामने रखते हुए अगर हमने ये कबूल किया कि ज़माने के इमाम के पास इख्तियारात हैं कि वो वक्त और ज़मान व मकान के मुताबिक आपको हिदायत करेंगे, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर सुलूक जो है, मज़हब पे अमल करने का जो रास्ता है वो बड़ा पीसफुल हो जाता है. वो जिसे आप कहते हैं कि वो सुबुलुस्सलाम हो जाता है. सुबुलुस्सलाम, भाई वो सलामती का रास्ता है. आप बिल्कुल आराम से इस पे चल पड़े, आपको इधर उधर दाएं बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को ज़माने के इमाम की सुपुर्द किया. और ये आपने बंधन की बात की ना, जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है, तब आप बॉन्ड की या बंधन की नोयत भी देख लीजिए ना. ये डीप है, गहरा है और एक मोहब्बत के रिश्ते में डूबा हुआ बॉन्ड है. तो हमारा फ़र्ज़ और आज की सालगिरह के मौके के एतबार से यही है कि इस बंधन को हम मुस्तहकम रखें अपने अमाल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए और इमाम की उस विज़न के ज़रिए जो इमाम ने हमें इरशाद फरमाया. ताबेदारी, फरमान बरदारी, इताअत, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आपको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखें. कमाल साहब, आज जो हमने परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड की बात की और इमाम मुरीद रिलेशनशिप पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. आपका बहुत शुक्रिया.
नाज़रीन किराम, आज जो हमने जिस मौजू पे बात की और उसमें बुनियादी बात यही थी कि हमारा और इमाम के दरमियान एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है और सालगिरह के इस मौके पर हम उस रूहानी बंधन को याद रखें और हम न सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने आसपास के तमाम लोगों में इस बात को परवान चढ़ाएं कि इस रूहानी बंधन को हम किस तरह और मुस्तहकम कर सकते हैं। हम सब की जानिब से आपको एक बार फिर सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब ज़किया, ये जो पैगामात हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ शेयर किए हैं ये वाकई कितने अहम हैं। अगर हम में से हर कोई इनको अपनी ज़िंदगियों में इंटरनलाइज़ करे तो हमारी ज़िंदगियाँ किस कदर सुकून से गुजर सकती हैं और हम कितने मस्बत रवैयों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, हम एक बार फिर आपको जश्न सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं और ये 3 दिन जो आप हमारे साथ रहे, हमारे प्रोग्राम्स को देखा, सराहा और अपनी कीमती आरा दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, इन 3 दिनों के दौरान बहुत सारे वॉलंटियर्स और ख़िदमतगार हमारे साथ रहे और जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। हम इन तमाम वॉलंटियर्स और ख़िदमतगारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आने वाला हर दिन और आज का दिन हम सब की ज़िंदगियों के अंदर खुशी और सुकून लेकर आए। आप तमाम का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।